السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن و حدیث۔ آج کا ٹاپک ہے حکم الہی سے اعراض۔ سورۃ النساء کی آیت 60 کا مفہوم ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے تنازعات میں فیصلہ کے لیے شیطان کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں شیطان کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں جا ڈالے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سابق انبیاء پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے درمیان اختلافات اور تنازعات سر اٹھاتے ہیں تو پھر وہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں اور انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلے کرو انا پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں ایک انصاری مسلمان جو کہ حقیقت میں منافق تھا اور یہودی کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی چنانچہ حضرت اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل پیروی اور حق پرستی سے آگاہ تھا۔ اس نے آپ ہی کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنے پر اصرار کیا، جبکہ منافق کی رائے یہ تھی یہود کے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہود کے اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ منافق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ نے فریقین کی بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق نے باہر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کی ضد کی۔ اس کا خیال ہوگا کہ کہ آپ کفر کے معاملے میں بڑے سخت اور یہود نصارہ کے لیے ننگی تلوار ہیں، اس لیے وہ یقیناً یہودی کے خلاف ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ شاید یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر ہوں یا کوئی دوسرے صحابی، کفار کی دشمنی کے باوجود وہ عدل و انصاف ہی کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، جس کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلے فرما چکے ہیں، تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے تلوار سے منافق کی گردن اڑا دی کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کا فیصلہ میں یوں ہی کروں گا۔ مسلمان بحیثیت مسلمان اس امر کا پابند ہے کہ وہ اپنی مذہبی، معاشرتی، تجارتی، سیاسی، ازدواجی اور خاندانی زندگی کے تمام اختلافات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے۔ قبیلوں، خاندانوں، جماعتوں، خصوصاً کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کو شریعت کے قوانین پر ترجیح دینا ایک مسلمان کی شان نہیں۔ بعض اوقات ایسا کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض صورتوں میں بندہ اعتقادی کافر تو نہیں ہوتا مگر عملی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں سے اعراض کی وجہ سے اعتقادی کافر ہو جانے کی ذیل کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی، احکام الہیہ کے مبنی برحق ہونے سے انکار کر دے۔ دوسری، ان کی حقانیت اور صداقت سے تو انکار نہ کرے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں انسانوں کے قوانین زیادہ بہتر ہیں۔ تیسرا، انسانوں کے قوانین کو بہتر تو نہ سمجھے مگر کتاب و سنت کے برابر خیال کرے۔ چوتھا، نہ بہتر سمجھے نہ برابر سمجھے، لیکن اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔
عملی کفر کی صورت یہ ہے کہ کتاب و سنت پر ایمان کے باوجود محض شہوات اور خواہشات لی اتباع میں شریعت سے روگردانی کرے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اگرچہ کوئی شخص ملت اسلامیہ سے تو خارج نہیں ہوتا، مگر یہ روگردانی اور اعراض کرنا زنا، شراب نوشی اور چوری ڈاکے کی طرح کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 44، 45 اور 47 میں ان لوگوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں ایسے انسانوں کو کافر، دوسری آیت میں ظالم اور تیسری آیت میں فاسق قرار دیا گیا ہے۔ انگریزی قوانین کو تو رکھے ایک طرف، اگر کوئی شخص اپنے مذہبی رہنما شیخ اور پیر کی بھی شارع علیہ السلام کی طرح اتباع کو واجب سمجھنے لگے تو اسے بھی شرک کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ جب سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر رب بنا کر رکھا ہے، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء و مشائخ کو رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم بھی اسے حلال، اور جسے وہ حرام کہتے تھے تم بھی اسے حرام سمجھنے لگتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ایسا تو ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہی ہے مشائخ اور علماء کا رب تسلیم کرنا۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں سے اعراض کے چند نقصانات بیان کرتے ہیں۔ ایک، کتاب و سنت کو چھوڑ کر انسانوں کے خود ساختہ قوانین میں زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا، قلق، اضطراب، پریشانیاں اور نفسیاتی بیماریاں ایسے شخص کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ تیسرا، وضعی قوانین کے اتباع سے جرائم پرورش پاتے ہیں اور ظلم و زیادتی کی روک تھام مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامی نظام کو دستور حیات بنانے سے مجرموں اور جرائم کا قلع کم ہو جاتا ہے۔ چوتھا، انسانی دستور کا دل میں احترام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کثرت سے ہوتی ہے۔ جو نہیں کسی کا داؤ لگتا ہے وہ اسے پاؤں تلے رون دیتا ہے، جبکہ دستور اسلامی کا احترام و دل میں ہوتا ہے، نہ تنہائی میں اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور نہ ہی سر عام اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ملک عزیز پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں بھی دی تھی، لیکن اس کے حصول کے مقاصد آج تک حاصل نہیں ہو سکے۔ حکومت سے عدالت تک ہر جگہ قوانین الہیہ کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ایک منافقانہ سی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں کتاب و سنت کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس حکم عدولی اور اعراض نے ہمیں آدھے ملک سے محروم کروایا ہے، جبکہ باقی آدھا ملک بھی چراغ سولی بنا ہوا ہے۔ حکمرانوں اور سیاستدانوں سے قطع نظر افراد کا بھی یہ حال ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت اور پھر اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کے باوجود ایسے حضرات انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو بلاچوں و چراغاں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم کی بالادستی سے تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں۔